بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقال بعد الوضوء۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ وضو کرنے کے بعد کیا کہا جائے، یعنی کون سی دعا پڑھی جائے وضو کرنے کے بعد، اس کا بیان اس باب کے تحت ہے۔ حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی حدثنا زید بن حباب عن معاویۃ بن صالح عن ربیہ بن یزید الدمشقی عن ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربیہ ابن یزید الدمشقی ابو ادریس خولانی اور ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، یعنی سنن اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس نے کامل وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ لی، کلمہ شہادت پڑھا، پھر اس نے اپنے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توابین میں سے کر دے، یعنی وہ توابین اور وہ متطہرین، یعنی طہارت حاصل کرنے والے جو ظاہر اور باطن دونوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، یعنی اپنی صورت بھی اچھی بناتے ہیں اور پاکیزہ کردار کے وہ حامل ہیں، اپنا ظاہر و باطن دونوں صاف ستھرا رکھتے ہیں، یا اللہ تو مجھے ان میں سے کر دے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو توابین اور متطہرین دونوں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اس لیے وضو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس جماعت میں کر دیا تو اس بندے کی بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات۔ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے۔ یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ تو یہ اس کے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں۔ یہاں ایک ہی دروازہ کھل جائے تو بہت بڑی بات، اور اس کے لیے 8 دروازے کھلے رہیں کہ جس سے چاہے جائے۔ یہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ اللہ کے حکم سے 8 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے، جس دروازے سے چاہے جائے۔ اب وہ کس دروازے سے جائے گا، اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس پر جس عمل کا غلبہ ہوگا اسی دروازے سے جائے گا، یعنی اس عمل سے منسوب جو دروازہ ہوگا اسی دروازے سے ہو جائے گا۔ مثلا
جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصلاح ہے، ایک دروازہ ہے باب الریان، ایک دروازہ ہے باب الحج۔ تو اس پر جس عمل کا غلبہ ہوگا اس عمل سے وہ اس دروازے سے جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر القاء فرمائے گا کہ جس عمل کا غلبہ اس کے اوپر ہے اس عمل سے جو دروازہ منسوب ہے اس دروازے سے وہ جنت میں جائے گا۔ مثلا اگر کثرت کے ساتھ وہ روزے رکھتا تھا، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھا کرتا تھا اور دوسرے اعمال صالحہ بھی کرتا تھا، لیکن اس پر روزے کا غلبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر القاء فرمائے گا کہ وہ باب الریان سے جائے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت انس بن مالک، عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر قد خولف زید بن حباب فی ھذا الحدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس حدیث میں یعنی اس حدیث کی سند میں زید بن حباب کی مخالفت ہوئی۔ اس کے راویوں میں سے ایک نام ہے زید بن حباب کا، ان کی سند کیا ہے؟ ان معاویہ بن صالح، ان ربیہ بن یزید الدمشقی، ان ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان، ان عمر بن الخطاب۔ یعنی ربیہ ابن یزید دمشقی نے ابو ادریس خولانی اور ابو عثمان سے روایت کی، اور ان دونوں حضرات نے براہ راست یعنی بلا واسطہ روایت کیا ہے کن سے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی میں مخالفت ان کی ہوئی، کیونکہ دوسرے محدثین نے جب اس حدیث کی روایت کی ہے تو ابو ادریس خولانی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی واسطہ ذکر کیا ہے، اسی طرح سے ابو عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھی واسطہ ذکر کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں روا عبداللہ بن صالح وغیرہ ان معاویہ بن صالح، عبداللہ ابن صالح وغیرہ نے معاویہ ابن صالح سے روایت کی، وہ ربیہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے اس طرح سے کہا ان ابی ادریس ان عقبہ بن عامر ان عمر، یعنی حضرت ابو ادریس خولانی اور حضرت عمر کے درمیان حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن صالح وغیرہ نے معاویہ ابن صالح سے جو روایت کی ان ربیہ بن یزید، تو ان ربیہ بن یزید کے بعد کہا ان ابی عثمان ان جبیر بن نفیر ان عمر، ان ابی عثمان ان جبیر بن نفیر ان عمر۔ تو یہاں بھی ابو عثمان اور حضرت عمر کے درمیان جبیر بن نفیر کا ذکر کیا، جبکہ زید ابن حباب نے دونوں میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی نہ تو حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی کا ذکر کیا بیچ میں اور نہ ہی جبیر ابن نفیر ہی کا ذکر کیا ہے، اس لیے زید ابن حباب کی سند منقطع۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي إِسْنَادِهِ اضطراب، اس حدیث کی سند میں اضطراب۔
ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر شیء، اور اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سند صحیح سے مروی نہیں۔ لا یصح جب محدثین کہتے ہیں تو یہاں پہ صرف صحت کی نفی ہوتی، اور صحت یہ بہت اونچا معیار، حدیث شریف کا بہت اونچا معیار۔ حدیث صحیح وہ حدیث جس کے راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں، معلل اور شاذ نہ ہو، یہ بہت اونچا معیار۔ تو جب محدثین لا یصح کہتے ہیں تو وہاں پہ صرف صحت کی نفی ہوتی ہے، یعنی حدیث صحیح کی نفی ہوتی ہے، اور حدیث صحیح کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث حسن بھی نہ ہو، جبکہ احکام میں حجیت کا مدار صرف حدیث صحیح پر نہیں ہے، بلکہ احکام کا ثبوت جس طرح سے احادیث صحیحہ سے ہوتا ہے، اسی طرح سے احادیث حسان سے بھی احکام کا ثبوت ہوا کرتا۔ پھر یہ چیز بھی قابل توجہ رہے کہ جب محدثین لا یصح کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سند اس کی صحیح نہیں، یعنی سند اس اونچے معیار کی نہیں ہے جو سند صحیح کا اونچا معیار ہوتا۔ تو وہاں پر صرف سند سے صحت کی نفی ہوتی ہے، اور سند سے صحت کی نفی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اصل حدیث صحیح نہ ہو، بلکہ سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں، ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں کہ سند تو ان کی صحیح نہیں ہے، یعنی سند کا معیار اتنا بلند نہیں ہے جو سند صحیح کے لیے درکار ہے، مگر حدیثیں فی نفس ہی اپنی اپنی جگہ پر صحیح۔ قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا، ابو ادریس خولانی نے حضرت عمر سے کچھ نہیں سنا، کوئی حدیث نہیں سنی، لہذا اگر ان ابی ادریس الخولانی ان عمر رہے سند میں تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں انقطاع، درمیان میں کوئی راوی ساقط۔ اور زید ابن حباب نے اسی طرح سے یہاں پہ کہا ہے کہ ابو ادریس خولانی اور حضرت عمر کے درمیان بیچ میں کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے زید ابن حباب کی سند منقطع۔ باب الوضوء بالمد، یہ باب ہے مد سے وضو کرنے کے بیان میں، یعنی مد برابر پانی سے وضو کرنے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن منی وعلی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ابی ریحانہ عن سفینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع۔ ابو ریحانہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد برابر پانی سے وضو فرماتے اور سا برابر پانی سے غسل فرماتے، ایک مد پانی سے وضو فرماتے اور ایک سا پانی سے غسل فرماتے۔ مد اور سا کی کیا مقدار، یہ مسئلہ مختلف فیہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے کہ ایک سا 8 رطل کا ہوتا ہے، ایک سا 8 رطل کا ہوتا ہے، اور ایک مد 2 رطل کا ہوتا ہے، اور موجودہ کلو گرام سے ایک سا 4 کلو 94 گرام کا ہوتا ہے، ایک سا کتنے کا 4 کلو 94 گرام۔
تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب ہے کہ 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے اور 1 مد 2 رطل کا، 1 مد 2 رطل کا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ 1 سا 5 رطل اور 1 ثلث کا ہوتا ہے، اور یہی قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی، کہ 1 سا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 5 رطل اور 1 ثلث۔ اس بارے میں ان حضرات کی مستدل بہی وہ حدیث شریف ہے جو صحیحین میں اور دیگر کتابوں میں مذکور ہے کہ ساؤنا اصغر السیان ومدنا اکبر الامداد، اللہم بارک فی سائنا، اللہم بارک فی طعامنا وجعل مع البرکت برکتین۔ یعنی ارشاد ہوا کہ ہمارا سا سب سے چھوٹا سا، تو اب سب سے چھوٹا 5 رطل اور 1 ثلث، لہذا 1 سا 5 رطل 1 ثلث کا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدل بہی وہ حدیث ہے جس کو دارقطنی نے 3 طرق سے تخریج کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بمد رطلین ویغتسل بالساء 8 ارطال۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد برابر پانی سے وضو فرماتے جو 2 رطل کا ہوتا تھا، اور 1 سا پانی سے غسل فرماتے جو کتنا بڑا ہوتا تھا؟ 8 رطل کا ہوتا تھا۔ اس بارے میں حسین ابن الولید قریشی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج سے واپس آئے عراق تو اہل عراق کو اکٹھا کیا اور فرمایا انی فتحت علیکم بابا من العلم، میں نے علم کا ایک باب تمہارے لیے فتح کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس باب کو آپ نے فتح فرمایا؟ فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ گیا تو میں نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ ما ساؤکم، آپ لوگوں کا سا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ساؤنا ہوا ساؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے۔ پھر میں نے پوچھا ما حجتکم، آپ لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ناتیکم بالحجت غدن، ہم کل دلیل لے کر کے آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب کل ہوا جانی نحو من 50 شیخا من ابناء المہاجرین والانصار، جب دوسرا دن ہوا تو میرے پاس تقریباً 50 شیوخ آئے، اور وہ سب کون تھے؟ انصار و مہاجرین کے وہ سب صاحبزادگان تھے، یعنی ان کی اولاد سے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ سا تھا،
اور ان میں ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے والد کا سا ہے، یہ ہمارے چچا کا سا ہے، اور یہ وہی سا ہے جس سے ہمارے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پیش کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کلہم یخبر عن ابیہ عن جدہ، یعنی ان میں ہر ایک اپنے والد سے روایت کر کے، اپنے دادا سے روایت کر کے یہ خبر دے رہا تھا کہ یہ وہی سا ہے جس سے وہ بارگاہ رسالت میں صدقات کو پیش کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سارے سا ناپے گئے تو سارے سا 5 رطل اور 1 ثلث کے ملے۔ پھر فرمایا فَتَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول چھوڑ دیا۔ اور بیہقی میں تو اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، عین اسی وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو سا کا ذکر چھڑا کہ سا کتنا بڑا ہوتا ہے، تو امام مالک نے سا کی مقدار بتائی کہ 5 رطل 1 ثلث ہے۔ پھر انہی حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ مگر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سا 8 رطل کا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی امام مالک نے سنا فغضب علی ابی حنیفہ غضبا شدیدا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سخت ناراض ہوئے، اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ فلاں جا تو اپنے چچا کا سا لیا، اے فلاں جا تو اپنے والد کا سا لیا، اے فلاں جا تو اپنے دادا کا سا لیا، یہاں تک کہ سارے اصحاب اپنے اپنے سا لے کر کے آئے اور سارے سا ناپے گئے تو سب 5 رطل 1 ثلث کے ملے۔ فَتَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول چھوڑ دیا۔ تو ان دلیلوں سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ سا 5 رطل اور 1 ثلث کا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس کی روایت دارقطنی نے 3 طرق سے کی ہے، جن میں صریح طور پر ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد رطلین ویغتسل بالساء 8 ارطال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرماتے جو 2 رطل کا ہوتا تھا، اور 1 سا پانی سے غسل فرماتے جو 8 رطل کا ہوتا تھا۔ اگرچہ ان طرق پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ایک حدیث جب متعدد طرق سے مروی ہو تو متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو ضعف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منجبر ہو جاتا ہے، اور وہ حدیث ضعف سے درجہ حسن تک پہنچ جاتی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے۔ اب سوال ان روایتوں کا ہے جن کے تعلق سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم کا ایک باب فتح کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کن لوگوں سے ہوئی، ان کے نام کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
کہ کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اگرچہ یہ ہے کہ اتانی نہم من 50 شیخن، میرے پاس 50 شیوخ آئے، لیکن وہ 50 شیوخ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، کن کے بیٹے وہ تھے، اور کن سے انہوں نے روایت کی ہے، یہ ساری چیزیں مجہول ہیں۔ اور مجہول کی روایت سے احتجاج قائم نہیں ہوتا ہے، اس سے حجیت قائم نہیں ہوتی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو اختیار نہ فرمایا۔ اور بعض لوگوں نے دونوں قولوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے تطبیق یہ دی ہے کہ ان دونوں قولوں میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ 1 سا 5 رطل 1 ثلث کا ہوتا ہے، اس سے مدینہ طیبہ کا رطل مراد، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا کہ 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے، اس سے رطل بغدادی مراد، اور دونوں کے رطل میں فرق تھا۔ مدینہ طیبہ میں 1 رطل 30 استار کا تھا۔ کتنے کا تھا؟ 30 استار کا، جبکہ بغداد میں 1 رطل 20 استار کا ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بغداد کے لحاظ سے دیکھا جائے اور 8 رطل کا سا مانا جائے تو 1 سا میں کتنے استار ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 20 کا ہی پہاڑا کسی کو یاد نہیں، 160 استار ہو رہے ہیں۔ کتنے استار ہو گئے؟ 160۔ اور مدینہ طیبہ میں 1 سا 5 رطل 1 ثلث کا ہوتا ہے، اور 1 رطل 30 استار کا، تو کتنے ہو گئے؟ کتنے استار؟ 160 استار۔ 30 پنجے 150 ہو گئے، اور 30 کا 1 ثلث 1/3 10 اور، تو کتنے ہو گئے؟ 160۔ تو اس طرح کچھ لوگوں نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق پیش کی ہے اور یہ کہا کہ حقیقت میں ان دونوں قولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ کے رطل کی مقدار الگ الگ تھی، اس لیے ظاہر کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حقیقت میں ان قولوں میں اختلاف نہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ سفینہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابو ریحانہ اسمہ عبداللہ بن مطر، ابو ریحانہ کا نام عبداللہ بن مطر ہے۔ وہاں کذا رعا بعض اہل العلم الوضوء بالمد والغسل بالسائے، اسی طرح سے بعض اہل علم نے مد سے وضو کرنے کا قول کیا ہے اور سا سے غسل کرنے کا قول کیا۔ وقال الشافعی و احمد و اسحاق، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں لیس معنی ھذا الحدیث علی التوقیت، اس حدیث کا معنی توقیت اور تحدید پر محمول نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم جائز نہیں۔ وہوا قدر ما یکفی، یہ مقدار کفایت کا بیان، یعنی وضو کرنے کے لیے 1 مد پانی اور غسل کرنے کے لیے 1 سا پانی کافی ہے، یہ مقدار کفایت کا بیان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ باب کراہیت الاسراف فی الوضوء، یہ باب ہے وضو میں اسراف کی کراہیت کے بیان میں۔
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا خارجہ بن مصعب عن یونس بن عبید عن الحسن عن عطی بن زمرہ السعدی عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا للوضوء شیطانا یقال له الولحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا ایک شیطان جسے ولحان کہا جاتا وہی دل میں وسوسہ ڈالتا، یعنی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں کہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، معلوم نہیں ایک بار دھویا کہ دو بار دھویا، اس طرح سے وسوسہ ڈالتا رہتا، یہاں تک کہ آدمی شک کا مریض ہو جاتا ہے اور وہ مستقل پانی گراتا رہتا ہے، اسراف کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیشہ آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا فاتقوا وسواس الماء، تو پانی کے وسواس سے بچو، یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے اس سے بچو، بلکہ جزم و یقین میں جو ہے اسی پر باقی رہو، اور وضو کرنے کے بعد دل میں اگر وسوسہ ہو رہا ہے تو اس کی طرف توجہ مت دو، اور یہ دل میں سوچو کہ اللہ رحیم و کریم ہے، میں نے جس طرح سے وضو کیا ہے اللہ کی رحمت سے امید ہمیں یہی ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ تو وضو کے وقت جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسے ولحان کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شیطان ہے جو نماز میں آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ نمازی سے کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، فلاں چیز یاد کرو فلاں چیز یاد کرو، یہاں تک کہ یاد ہی کرنے میں پوری نماز اس کی گزر جاتی، کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے۔ اس طرح سے وہ یاد دلاتا رہتا ہے، بلکہ نماز کے باہر جو چیز یاد نہیں آتی وہ نماز کے اندر یاد دلا دیتا ہے۔ اس شیطان کا نام خنزب ہے، خنزب۔ وفی الباب، اس باب میں عبداللہ ابن عمرو اور عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب کی حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بالقوی، اس کی سند قوی نہیں عند اہل الحدیث، محدثین کے نزدیک، لأننا لا نعلم احدا اسندہ غیر خارجہ، اس لیے کہ خارجہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے مسندن اس کی روایت کی ہو۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن الحسن قولہ، اور یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت حسن بصری سے مروی ہے ان کے قول کے طور پر۔ ولا یصح فی ھذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح مروی نہیں ہے، یعنی کوئی سند اس باب میں صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے رجال میں خارجہ ابن مصعب ان کے تعلق سے فرماتے ہیں وخارجہ لیسا بالقوی عند اصحابنا، خارجہ ابن مصعب ہمارے اصحاب کے نزدیک